السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں MR نیوز اور میں ہوں کنزاسن۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائن۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے سندھ کابینہ میں شامل وزراء کی کارکردگی سے متعلق 1-on-1 ملاقاتوں کا سلسلہ جاری۔ ترجمان بلاول ہاؤس کے مطابق وزیر بلدیات سندھ ناصر شاہ کی بلاول بھٹو زرداری سے بلاول ہاؤس کراچی میں 1-on-1 ملاقات ہوئی۔ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر بلدیات ناصر شاہ نے محکمہ بلدیات کی کارکردگی رپورٹ پیش کر دی۔ صوبائی وزیر محکمہ بورڈ آف ریونیو مخدوم محبوب الزمان نے بھی بلاول بھٹو زرداری کو محکمے کی کارکردگی رپورٹ پیش کر دی۔ مخدوم محبوب الزمان نے محکمہ بورڈ آف ریونیو کی مختلف ترقیاتی منصوبوں پر بلاول بھٹو زرداری کو آگاہ کیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے بے نظیر بھٹو ہاؤس سیل کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر نواب وسان نے بھی ملاقات کی، جس میں نواب وسان نے بے نظیر بھٹو ہاؤسنگ سیل سے متعلق کارکردگی رپورٹ پیش کر دی۔ الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں ووٹر لسٹوں کی تصدیق کے عمل میں 10 روز کا اضافہ کر دیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق ووٹروں کی تصدیق کا عمل اب 31 دسمبر 2021 تک جاری رہے گا۔ اعلامیے کے مطابق ووٹروں کی تصدیق کا نیا شیڈول بھی جاری کر دیا گیا۔ نادرا کی مدد سے بننے والی فہرستوں 1 فروری سے 20 فروری تک تیار کی جائیں گی۔ عالمی ادارہ صحت یورپ کے چیف نے یورپی ممالک کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اومیکرون کی صورت میں ایک اور طوفان یورپ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ WHO کے چیف نے تمام یورپی ممالک کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ جلد از جلد بوسٹر ڈوز کی ویکسینیشن کے دائرہ کار کو وسیع کر دیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO یورپ کے چیف نے یورپی ممالک کو خبردار کیا کہ کووڈ-19 کے اومیکرون ویریئنٹ کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کوششیں تیز کرنا ہوں گی۔ ناظرین، اسلام آباد سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ڈیلی ویجز پر ملازموں کو مستقل نہیں کیا جائے گا۔ کابینہ اجلاس کی بریفنگ میں وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا، نواز دور کے مہنگے معاہدوں کی وجہ سے بجلی کی قیمتیں بڑھیں، 134 ارب روپے کی IPPs کو ادائیگیاں کی گئیں، معیشت کے تمام اشاریے مثبت جا رہے ہیں۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ آج جو لوگ معیشت کو سنبھالنے کا بھاشن دے رہے ہیں، انہوں نے اپنے ادوار میں قرضے لے کر معیشت کا بیڑا غرق کیا۔ 5 سالوں میں ہم نے نواز شریف اور زرداری کا لیا ہوا 55 ارب ڈالر کا قرضہ واپس کرنا ہے۔ کابینہ نے سابق گورنر اسٹیٹ بینک شمشاد اختر کو پورٹ قاسم اتھارٹی بارڈر کا ممبر نامزد کرنے کی منظوری دی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے MR نیوز۔